صدر آصف علی زرداری کا مشرق وسطی میں جنگ بندی کا خیر مقدم، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مسلسل سفارتی کاوشوں، قیادت اور اقدامات پر خراج تحسین۔ کہا جنگ بندی ایک بروقت قدم ہے، اس سے مذاکرات اور استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ دنیا تباہی کے دہانے پر تھی، پاکستان نے انسانیت کی خاطر خلوص نیت کے کام کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفارتی بصیرت اور قیادت نے بھی امن کی ہموار کی۔ امن کی کوششوں میں تعاون پر سعودی عرب، چین، ترکیہ، روس اور مصر سے اظہار تشکر۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جنگ خطے سمیت پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے جنگ میں بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اندرونی اور بیرونی سازشیں ہوئی، جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، اللہ کو منظور ہوا تو جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ ایرانی صدر نے میری درخواست قبول کر لی، پرسوں امریکی اور ایرانی وفد میری دعوت پر پاکستان آ رہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی، ہے اور رہے گی۔ اپنے 40 سالہ کیریئر میں سیاسی اور عسکری قیادت کی ایسی کوارڈینیشن نہیں دیکھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل نے سیاسی قیادت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کوشش کی۔ 1 ماہ سے زائد عرصے تک نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے۔ پاکستان زندہ باد، شاباش پاکستان، کامیاب سفارتکاری کر کے ایران امریکہ جنگ رکوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکی صدر نے ایران پر بمباری 2 ہفتے کے لیے روکنے کا اعلان کر دیا، کہا یہ جنگ بندی 2 طرفہ ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سے گفتگو ہوئی، پاکستانی قیادت کی خواہش پر جنگ بندی پر راضی ہوا۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کو عالمی امن کے لیے بڑا دن قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ایران تعمیر نو شروع کر سکتا ہے، امریکہ امن ہرمز کی گزرگاہ کی بحالی کے لیے کام کرے گا۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور امریکی نائب صدر JD وینس مذاکرات کے لیے پاکستان آئیں گے۔ اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو مقامی تعطیل کا اعلان، ضلع انتظامیہ نے 2 روز کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضروری خدمات سے متعلق ادارے بدستور اپنے فلاحی سر انجام دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی صدر کو جنگ بندی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان مذاکرات کے باضابطہ آغاز پر گفتگو ہوئی۔ 45 منٹ سے زائد تک جاری رہنے والی گفتگو میں دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ خوشگوار اور دوستانہ گفتگو میں وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کی دانشمندی اور دور اندیشی کو سراہا۔ ایک ٹویٹ میں ایرانی صدر نے کہا جنگ بندی آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہداء کے خون کا ثمر ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا، اپنی قیادت کی بصیرت کو داد دیتا ہوں۔ عظیم کامیابیوں پر پاکستان کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بھارت میں اعتراف کیا جا رہا کہ جنگ کے بعد پاکستان کو سفارتی محاذ پر بھی برتری ہے۔ امریکی صدر نے 60 سے 70 دفعہ پاکستان کی تعریف کی۔ پاکستان اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی۔ خلیج فارس کے دونوں اعتراف ہمارے بھائی ہیں، ہم ان بھائیوں میں صلح کا کردار ادا کر رہے، کوئی شک نہیں یہ تاریخ کا سازگار لمحہ ہے۔ اہم کامیابی اور خوشی کی تاریخی لمحے پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان نے شاندار ملٹری ڈپلومیسی اور مؤثر سیاسی سفارتکاری سے اقوام عالم کو تباہ کن جنگ سے بچا لیا۔ عالمی میڈیا کا پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور کامیاب ڈپلومیسی کا اعتراف، امن و استحکام کے لیے پاکستان کی بطور نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کردار کی بھرپور ستائش۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان طاقتور ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ بی بی سی رپورٹ میں کہا گیا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کاوشوں میں مصروف رہنے کے بعد کامیاب ہو گیا۔ گلف نیوز کے مطابق پاکستان نے خود کو امن کے بااعتماد ضامن کے طور پر منوایا۔
पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की दुनिया भर में चर्चे। सऊदी और खलीजी ममालिक का ईरान अमरीका जंग रुकवाने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका ईरान जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनियो अल्बनीज़ ने कहा जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती कोशिशों को सराहा। ओमान, मिस्र, नॉर्वे और यूक्रेन ने भी जंगबंदी को खिते और दुनिया के लिए खुशाइन करार दिया। सीज फायर में किरदार अदा करने पर बरतानिया का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का अमरीका ईरान जंग रुकबंदी का खैर मकदम। कहा जंग बंदी के लम्हात खिते और दुनिया के लिए राहत के लम्हात लाएंगे। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने तहनीती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती और मुकालमे की कोशिशों से आगाह किया। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के यूरोपीय यूनियन मेंबर से भी अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू, खिते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान का अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने भी 2 हफ्ते की जंगबंदी को कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब हरमज़ को 2 हफ्ते के लिए खोल रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने तमाम फौजी यूनिटों को हमले रोकने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खिते में जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसल किरदार अदा किया, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे। अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाए तो ईरानी अफवाज भी अपनी कार्रवाइयां मुअत्तल कर देगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान अपने अकाउंट पर शेयर कर दिया। यकीनी बनाएंगे कि ईरान जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद करे। माहदे का मतलब ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। अफसोदा यूरेनियम ईरान खुद हमें देगा या हम निकाल लेंगे। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेथ की न्यूज कॉन्फ्रेंस से बोले नए ईरानी रजीम के हमारे साथ राब्ते अलग नौयत के हैं। अब हरमज़ खोल दिया गया है, जल्द आमदोरफ्त शुरू होगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। सदर ट्रंप ने जो कामयाबी हासिल की वो किसी अमरीकी सदर को नहीं मिली। 40 दिन से भी कम वक्त में दुनिया की बड़ी अफवाज में से एक को खत्म किया। मंगल की रात ईरान पर 800 हमले किए। ईरान की फैक्ट्री को मलबे का ढेर बना दिया। ईरान का एटमी मवाद जमीन में दफन है, जिसकी निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन अफत फ्यूरी के 3 मकासद थे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह करना था, ईरान के नेवी और दिफाई इंडस्ट्री को तबाह करना था। अमेरिकी जनरल डनकन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा जंगबंदी एक वक्फा है, हमारी फोर्सेज दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। उम्मीद है दोबारा लड़ाई की नौयत नहीं आएगी। 48 दिन की जंग में तमाम अस्करी मकासद को हासिल कर लिया गया। दौरान ऑपरेशन 13,000 हमले किए, 15,000 ईरानी डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ईरानी नेवी के ज्यादातर असासे अब समुद्र की तह में हैं। 150 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज समुद्र में डूब चुके। ईरान की 90% दिफाई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। शहीद नामी ड्रोन्स बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियां तबाह हो गयी। 80% ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी माहदे की तौसीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कि दुश्मन को मुजरमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को दस्तकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। अमन हरमज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की भी तजवीज़। यूरेनियम आसूदगी के हद को कबूल, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों का खात्मा भी तजावीज़ का हिस्सा।
ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی بھی تجویز میں شامل۔ وائٹ ہاؤس نے جنگ بندی کے اعلان کو امریکہ کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے ایکس پر بیان میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ فوج کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت ہم نے اپنے عسکری اہداف حاصل کیے۔ صدر ٹرمپ کو اندازہ تھا یہ کارروائی 4 سے 6 ہفتوں میں محیط ہے۔ فوجی کارروائیوں کی کامیابی نے زیادہ سے زیادہ دباؤ پیدا کیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنا ہیومس کو دوبارہ کھلوا دیا ہے۔ پاکستان کا ایران جنگ سیز فائر میں کلیدی کردار، اسلام آباد ٹاکس ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا ایکس پر صارفین کی جانب سے پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی بھرپور پذیرائی، عالمی امن کا سفیر قرار دے دیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے حوالے سے بیان دنیا بھر میں ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایران امریکہ جنگ بندی پر ملک بھر میں جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ، قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی اپیل۔ ملکی، سیاسی، اقتصادی اور داخلی امور پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے بھی کابینہ ارکان نے ڈسک بجائے۔ کابینہ ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد بھی پیش کی۔ جنگ بندی خطے کو بحالی کی جانب بڑھنے کا سنہری موقع، امریکہ ایران جنگ بندی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے ایران اور امریکہ کی قیادت کے تہ دل سے معترف ہیں، دعا ہے یہ جنگ بندی پائیدار امن کا آغاز بنے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام نے ایران امریکہ جنگ بندی کو امن کی جانب خوشائند قدم قرار دے دیا۔ تمام فریقین کی جانب سے فوری جنگ بندی کے حصول کی کوششوں کی تعریف، کہا دنیا کو تباہی نہیں بلکہ مکالمے کی ضرورت ہے، جنگ نہیں دانش مندی سے ہی مسائل کا حل ہو سکتا۔ جنگ بندی کی پیش رفت خطے میں دیر پا استحکام اور خوشحالی کا باعث بنے گی۔ امریکہ سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران میں جشن، شہری ایرانی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران، مشہد اور دیگر بڑے شہروں میں عوام کی ایک دوسرے کو مبارکباد، ایران کے حق میں نعرے لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ مظاہروں میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب شامل رہے۔ شہری تنصیبات کے گرد انسانی زنجیر بھی بنائی۔ ایران کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی پر لبنان شامل نہیں ہوگا، ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل اسرائیل کی ہردھردی برقرار۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا 2 ہفتوں کی جنگ بندی صرف ایران تک محدود ہے اور اس میں لبنان شامل نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لبنان کے محاذ پر کشیدگی برقرار رہ سکتی ہے۔ فرانس کے صدر ایمنل میکرون کا امریکہ کو بڑا جھٹکا، نیو یارک میں ذخیرہ 129 ٹن فرانسی سونا فروخت کر دیا۔ سونے کی فروخت سے حاصل وسائل کو یورپی ذخائر میں بدل دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانس کو 13 ارب یورو کا منافع ہوا۔ فرانس اب اپنے سونے کے ذخائر اپنے دارالحکومت پیرس میں محفوظ کرے گا۔ اسٹیٹ بینک نے 7 اپریل 2026 کو قرض کی واپسی بروقت کر دی۔ 1 ارب 43 کروڑ ڈالر کی انٹرنیشنل بانڈ کی ادائیگی کامیابی سے مکمل کر دی۔ 1.3 ارب ڈالر اصل رقم جبکہ باقی سود قیمت میں ادا کیے گئے۔ ادائیگی ایجنٹ بینک کو کی گئی جو بانڈ ہولڈرز کو رقم منتقل کرے گا۔ بانڈ کی میچورٹی تاریخ 8 اپریل 2026 مقرر۔ اور عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 15,700 روپے کا بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 5,04,162 روپے پر پہنچ گیا۔ عالمی بازار میں سونا 157 ڈالر مہنگا ہو کر 4,814 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ 1 تولہ چاندی 440 روپے مہنگی ہو کر 8,184 روپے پر پہنچ گئی۔